بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ محمد یعقوب PTI شکاگو، پاکستانی امریکنز اور دوسرے اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستان کے نوجوانوں اور ان غیور عوام سے مخاطب ہوں جو قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ ایک صحافی اسد طور جنہوں نے حق بات کی، سچ بات کی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ یہ انتہائی جو ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے، جو اس کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرمی چیف صاحب نے فرمایا کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کہ ہم نے منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کرائے۔ جناب آرمی چیف صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ انتخابات سے ایک دن پہلے بلوچستان کے اندر 23 لوگ شہید ہوئے، قتل کیے گئے۔ ایک KPK میں بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا، اور اسی طریقے سے فروری 8 کو جو انتخابات ہوئے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ رات 12 بجے تک یہ انتخابات منصفانہ تھے، لیکن فروری 9 جو 12 بجے کے بعد شروع ہوئی، اس میں جس طریقے سے بے شرمی سے دھاندلی کی گئی نتائج کے اندر 447 کے اندر، اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا مذاق اڑوایا۔ نیو یارک ٹائمز، یورپی یونینز، الجزیرہ اور بہت ساری دوسری جو ایجنسی ہیں، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کی، اور پاکستان کے جو صحافی حلقے ہیں وہاں سے بھی یہ رپورٹ کھلا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ تو ایسے میں آپ پاکستان میں استحکام کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور رات 12 بجے کے بعد 9 فروری کو جس طریقے سے رینجرز فورسز نے ووٹ کے اندر دھاندلی کی، رزلٹس تبدیل کیے، جس کی مثال کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات بڑے منصفانہ اور پرامن تھے؟ دوسری بات، ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب شہباز شریف صاحب، جو کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ سے مفاہمت کیسے ہوگی؟ دوسرا، آپ پہلے بھی 16 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کون سا ایسا جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہے کہ پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام آپ ملک میں لا سکیں گے؟ ہاں، مفاہمت ہونی چاہیے قانون کی حکمرانی پر، کرپشن کے خلاف، رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، غریب عوام کی خدمت کے لیے۔ یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پلے گراؤنڈ جو 75 سال سے ہمارے آپ جیسے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنا پورا فیلڈ جو ہے، پلے گراؤنڈ جو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا، نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آرمی کا مورا نہ بنتے اور دنیا میں پاکستان کو اپنا مذاق نہ اڑاتے۔ ابھی آپ کیسے پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، معاشی استحکام لا سکتے ہیں؟ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کو ختم کریں، اور جن کا حق ہے ان کو واپس دیں، تاکہ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک اچھی قوم کے طور پر منوا سکے، ہمارے قرضے ختم ہو سکیں، ہماری جو معاشی تباہی ہے وہ ختم ہو۔ ورنہ اگر معاشی تباہی ایسی رہتی ہے تو نہ آپ کی وزارت عظمیٰ رہے گی، نہ آرمی چیف صاحب رہیں گے، نہ فوج کی تنخواہیں ہوں گی، نہ قوم کے پاس وسائل ہوں گے، تو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ایز اوورسیز پاکستانی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو حق بات ہے، اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے استحکام میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ ہماری گزارش کو سمجھیں، آرمی چیف صاحب بھی سمجھیں، آپ بھی سمجھیں، اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی سمجھیں کہ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کو، جبکہ کل آپ کو عالمی عدالت میں پھر یہ باتیں بھگتنا پڑیں، جن کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس دیں، اور معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے وہ اقدامات کریں
جھوٹے مقدمات قیدیوں کو رہا کریں، بلوچستان میں مسنگ لوگوں کو واپس لائیں، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو کھلی عدالت میں ان کو مقدمہ چلائیں۔ اگر آپ مسنگ بلوچستان کے اندر آپ ایسا مسنگ لوگ رکھیں گے تو بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ کیوں رہیں گے، یا ان کا کیا سوچ ہوگی کہ پاکستان میں جب ان کو تحفظ نہیں ہے، جانی تحفظ نہیں ہے، پاکستان کے دوسرے شہریوں کو تحفظ نہیں ہوگا، تو پاکستان کیسے مضبوط بن سکتا ہے، پاکستان میں استحکام کیسے آ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارشات کو سمجھیں گے اور پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے آپ وہ اقدامات کریں گے جس میں چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کو بھی واپس کروائیں، جو گم لوگ ہیں ان کو واپس لائیں، جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کریں، تاکہ مقامی طور پر اور انٹرنیشنل طور پر پاکستان کا وقار میں بہتری آئے۔ شکریہ، والسلام۔